جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو میں نے جس کی ریکارڈنگ بھی دی تھی وہ یہی رکوع تھا، 7واں رکوع تھا، اور اس کی ریکارڈنگ بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ہم نے گرامر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی تھی اس رکوع کے متعلق۔ اس میں جو گرامر کی باتیں ہوئی تھی وہ ہوئی تھی یہ مرکب مفید کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور مرکب مفید میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرکب مفید وہ جملہ ہوتا ہے، وہ سنٹینس ہوتا ہے جس سے مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ متکلم جب بات کر دیتا ہے، بات کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، تو مخاطب اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، یا تو کسی واقعے کی خبر مل رہی ہوتی ہے، یا کسی چیز کی اسے طلب معلوم ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہوتا ہے، اس کو چیز مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوتی ہے۔ اس مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے تھے، کلام بھی کہتے تھے، اور مرکب اسنادی بھی کہتے تھے۔ مرکب اسنادی اس لیے کہتے تھے کہ اس میں بہرحال نسبت ہوتی تھی کہ ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے، کسی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اس کی دو قسمیں تھیں، ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملے ہوتے ہیں جن کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور جملہ انشائیہ وہ جملے ہوتے ہیں جن کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں ذرا، بلکہ اسی تمرین میں آ جائیں۔ آپ کے سامنے یہ جملہ اہدنا، اہدنا کا کیا ترجمہ ہے جی؟ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب ہمیں ہدایت عطا فرما یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اس میں کوئی سچ اور جھوٹ کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر میں ایک اور جملہ بولوں جی، خسف القمر، چاند گرہن ہوا، اب کوئی آپ کو خبر دے رہا ہے چاند کے بارے میں کہ چاند گرہن ہوا، ممکن ہے کہ یہ خبر سچی ہو، ممکن ہے کہ یہ جھوٹی ہو، تو اس کے بارے میں آپ سچ اور جھوٹ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اہدنا کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی، یہ دو جملوں کے بارے میں جو میں نے وضاحت کی ہے؟ مجھے ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں گے تاکہ میں پھر آگے بڑھتا جاؤں۔ جی جی استاد جی، میری آواز کٹ رہی جیسے ہے؟ آپ نے بتایا وہ تو سمجھ آیا۔ جی میری آواز کٹ رہی ہے کچھ، جو لیٹ پہنچ رہی ہے آواز؟ جی نہیں کٹ نہیں رہی، آ رہی۔ نقیصہ آ رہی ہے آواز میری صحیح؟ جی جی استاد جی آ رہی ہے۔ چلیں اچھا، تو میں نے یہ گزارش کی کہ ان دو جملوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں کے بارے میں آپ یہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ ہو رہا ہے، سچ بولا جا رہا ہے، اور بعض جملے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ان میں سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر لیتنی کنت ترابا، قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، تو یہ جو کافر ہوگا وہ یہ کہے گا قیامت کے دن۔ اب کاش میں مٹی ہوتا، اس میں سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک خواہش کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی اس میں حل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو، سوال ہے، تو اس میں سوال میں سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بعض جملے ہوتے ہیں جملہ خبریہ کے کیٹیگری کے، اور بعض جملہ انشائیہ کے، تو یہ ہم نے یعنی سب سے پہلے دیکھا۔ پھر جملہ خبریہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جملہ خبریہ کی بنیادی طور پر مزید دو قسمیں بنتی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی آپ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے، تو اسی کے حوالے سے میں اس کی تھوڑی سی ریویژن کر رہا ہوں۔ جملہ اسمیہ خبریہ جب وہ جملہ جس کے دو اجزاء ہوں اور ان میں سے پہلا جز جو ہے وہ ہمیں جو نظر آئے وہ اسم ہو، جیسے اس کی مثالیں ذرا دیکھیں، خالد طالب مؤدب، خالد یہ پہلا جز ہے جو کہ اسم ہے، لہذا ہم اس کو پورے جملے کو جملہ اسمیہ خبریہ کی کیٹیگری میں شمار کریں گے۔ النافذۃ مفتوحۃ، اب النافذۃ پہلا حصہ ہے جو کہ اسم ہے، اس کو بھی ہم جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ کی کیٹیگری میں۔ اچھا نیچے والے جملے دیکھیں، جلس زید علی الارض، زید زمین پر بیٹھا، تو جلسہ کا جو لفظ ہے یہ فعل ہے۔ اسی طرح سیصفح خالد، یہ بھی فعل ہے۔ تو پہلا حصہ اگر فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، پہلا حصہ اگر اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب جو پہلا حصہ اسم ہوگا
تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ، اس میں پہلے حصے کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں. یہ ذرا نیچے جہاں میرا کرسر ہے اس پہ ذرا غور کریں. پہلے حصے کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں. مسند الیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جائے یا اس پر حکم لگایا جائے. اب خالد کے اوپر ہم باادب ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ باادب ہونے کی نسبت خالد کی طرف ہم کر رہے ہیں. تو خالد یہ لفظ کیا ہوگا؟ مسند الیہ، اور اسی کو ہم مبتدا بھی کہتے تھے. طالب مؤدب، یہ وہ الفاظ ہیں جو منسوب ہو رہے ہیں یا یہ خبر دے رہے ہیں خالد کے بارے میں، تو ان الفاظ کو ہم مسند کہتے ہیں. اچھا جب فعل کی بات کریں تو اچھا یہ دوسرا حصہ فعل بھی ہو سکتا ہے. پہلا حصہ اسم ہوگا تو دوسرا حصہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے. یہاں آپ کے سامنے اسم کی مثال ہے. اچھا خالد ضربہ کہہ لیں، خالد نے مارا. اب خالد فعل ہے پہلا حصہ، ضربہ جو ہے وہ دوسرا حصہ فعل ہوگا. تو اس صورت میں دوسرے حصے کو بہرحال ہم مسند ہی کہیں گے، چاہے وہ فعل ہو چاہے اسم ہو. نیچے والی مثال میں دیکھیں، جلس زید علی الارض میں جلس پہلا حصہ فعل ہے اور دوسرا حصہ سارا اسم ہے. تو پہلے حصے کو ہم مسند کہیں گے اور دوسرا حصہ جو فاعل بن رہا ہے وہ مسند الیہ کہلائے گا. اب اس میں بیٹھنے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو جس کی طرف نسبت ہوتی ہے کسی چیز کی وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو نسبت کی جاتی ہے، جو چیز منسوب ہوتی ہے یا جو فعل منسوب ہوتا ہے وہ مسند ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت تھی. اس کے بعد میں یہ ختم کرتا ہوں اور اگلے سبق کی طرف بڑھتا ہوں جس میں اگلی باتیں کچھ ہم نے شیئر کی. جی تو میں گزارش کا اس سے پہلے ہم نے مرکب مفید کو دیکھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ کی چند مثالیں ذرا دیکھیں. اس میں جملہ فعلیہ خبریہ میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کو میں ذرا لکھ دوں. پہلا ہوتا ہے فعل کا صیغہ. دوسرا فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. اور تیسری چیز اگر وہ فعل متعدی ہے تو پھر اس کے لیے مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اگر فعل متعدی نہیں بھی ہے تب بھی جو دوسرے مفاعیل ہیں، مثلا مفعول لہ، مفعول معہ، یا اسی طرح مفعول فی، یہ ان کے ہو سکتے ہیں. میں دوبارہ گزارش کروں کہ جملہ فعلیہ خبریہ کی اگر ہم بات کریں، یہ نشان ادھر لگ گیا بیسیکلی یہاں. جملہ فعلیہ خبریہ کے پھر مزید تین اجزاء ہوتے ہیں، فعل کا صیغہ اور اس کے ساتھ ساتھ فاعل اور پھر مفعول بہ. مفعول بہ فعل متعدی کا ہوتا ہے، میں اس کو ذرا نوٹ کر دوں. اچھا مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی، اور اسی طرح کیا نام ہے ایک اور بھی مفعول ہے، 5 مفاعل، مفعول مطلق. یہ جو بقیہ 4 مفاعیل ہیں یہ فعل لازمی کے بھی ہو سکتے ہیں، صرف مفعول بہ جو ہے وہ فعل متعدی کا ہو سکتا ہے. اب یہ حصے جملہ فعلیہ میں کس انداز سے آئیں گے، ان کے کیا اصول ہیں، یہ اس حصے میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرتے ہیں. اوپر مثالوں کو دیکھیں ذرا. ختم اللہ، جی ختم اللہ، اس میں خاتمہ کا لفظ کیا ہے؟ فعل، اللہ اس کا فاعل ہے. یہ چیزیں آپ بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، میں اس لیے ان میں تیزی کے ساتھ گزروں گا. آمن الناس، آمن فعل ہے، الناس فاعل ہے. اقتربت الساعۃ، اقتربت فعل ہے، الساعۃ فاعل ہے. انشق القمر، انشق فعل ہے، القمر فاعل ہے. ما کفر سلیمان، ابھی آپ کے سبق کا حصہ ہے یہ ٹکڑا کہ سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، کفر نہیں کیا. اس میں ما کفر فعل کا صیغہ ہے، سلیمان فاعل ہے. لعنت، ابھی اس سے پیچھے اگر ہم اس آیت کا جائزہ لیں تو یہ کلما دخلت امۃ اللعنت، تو جب کبھی کوئی قوم آئی ہے تو لعنت، اس نے لعنت کی ہے اپنے مثل قوم پر. تو یہ لعنت کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے، لیکن اگر ہم اس کو سیاق و سباق کو ہٹا کے خالی لعنت کے صیغے کو دیکھیں تو پھر اس طرح ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہوا ہے، اس عورت نے لعنت کی، تو اس میں ہی ضمیر فاعل ہے. قال، اس آدمی نے کہا، تو اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. تو اس پوری مثالوں سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو اور اس کو ہم مسند بھی کہتے ہیں، دوسرا جز فاعل یعنی کام کرنے والا جو کسی کام کو انجام دے،
اب کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا اس سے متعلق ہو، کبھی تو وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، کبھی وہ کام نہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن فاعل اسی کو ہی کہتے ہیں. جیسے ما کفر سلیمان میں، بلکہ یہ آگے آ رہی ہے ساری وضاحت، اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. اور اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں، جو فاعل ہوتا ہے اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں جی مذکورہ چارٹ میں دیے گئے جملوں میں اللہ نے مہر لگائی، ایمان لائے، قیامت قریب آئی، چاند پھٹ گیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ان میں مہر لگانا، ایمان لانا، قریب آنا، پھٹ جانا، کفر نہ کرنا، یہ افعال ہیں. اور یہ افعال جس ذات سے متعلق ہیں وہ فاعل کہلائیں گے. پہلی مثال میں ختم، مہر لگانے کا تعلق یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر لگانے والے ہیں، تو یہ اللہ فاعل ہو گیا. لوگ، دوسری مثال میں آمن الناس میں لوگ متعلق ہیں، تو اس وجہ سے آمنہ کا فاعل الناس ہو گیا. اور تیسری مثال میں قیامت، یہ اقتربت الساعۃ، قریب ہونا، اس کا تعلق قیامت سے ہے، تو قیامت فاعل ہو گیا. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئی کہ جب بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں دو جز تو لازمی ہوں گے، ایک جز فعل کا ہوگا اور دوسرا جز فاعل کا ہوگا. فعل کو ہمیشہ مسند کہیں گے اور فاعل کو مسند الیہ کہیں گے. ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ جہاں میں نے نشان لگایا ادھر، فاعل کبھی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. پہلی 4-5 جملے ہیں ان میں فاعل ظاہر ہے، لفظوں میں موجود ہے، اور آخری 2 مثالوں میں فاعل ضمیر کی شکل میں ہے. تو یہ بھی تیسری بات، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہ مرفوع ہوگا، جیسے کہ مذکورہ مثالوں میں اللہ، الناس، الساعۃ، القمر. فاعل اس میں ظاہر ہو، خواہ مفرد، تثنیہ، جمع، تو یہ ہم دروس اللغہ میں پڑھ چکے ہیں، فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ ہوگا. اب اگر وہ فاعل مذکر ہے تو واحد مذکر ہوگا یا واحد مؤنث ہوگا. اگر مثال کے طور پر جیسے آمن الناس، الناس مذکر کا صیغہ ہے، مذکر کا لفظ ہے اور جمع ہے، تو اس کے لیے فعل واحد مذکر آئے گا. اسی طرح اگر جمع مؤنث ہے تو اس صورت میں فعل واحد مؤنث آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر فاعل ظاہر ہو، لفظوں میں موجود ہے جیسے یہاں مثالوں میں، تو اس صورت میں فعل تو بہرحال واحد ہوگا. آگے دیکھیں، اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو کبھی فاعل مفرد ہوتا ہے، مثالوں میں موجود ہے، کبھی مرکب ہوتا ہے، اور مرکب میں کبھی مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بنتا ہے، کبھی موصوف صفت مل کر فاعل بنتا ہے، کبھی مرکب بنائی جیسے عدد والے وہ فاعل بنتے ہیں، کبھی مرکب صوتی کو فاعل بن رہا ہوتا ہے، اور کبھی مرکب منصر. ہم نے مرکب غیر مفید کی یہ اقسام ساری پڑھ لی ہیں. یہ جتنی بھی انہوں نے اقسام گنوائی ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی جو 11 سے لے کے 19 تک، اور مرکب صوتی، اور آخر میں مرکب مناصر، یہ ساری کے سارے فاعل بن سکتے ہیں. ایک اور بات کہ جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے. اگر فاعل کو پہلے ذکر کیا جائے تو پھر اسے جملہ فعلیہ نہیں کہتے بلکہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں. یہ بطور خاص آپ نے ذہن میں رکھی ہیں. اگر اللہ ختم، الناس آمن، الساعۃ اقتربت، القمر انشق، یہ سلیمان ما کفر، تو یہ سارے جملہ اسمیہ کہلائیں گے، جملہ فعلیہ نہیں کہلائیں گے. آگے بالکل آسان بات ہے، آگے بڑھتے ہیں. فاعل ہمیشہ، یہ ذیل میں جملہ فعلیہ کی وہ مثالیں ہیں جن میں فاعل مفرد ہے یعنی مرکب نہیں ہے اور اس میں ظاہر کی شکل میں ہے. ان جملوں کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جیسے آمن الناس کی ترکیب آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. آمن فعل، الناس فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہ جو سارا حصہ ہے یہ تمرین ہے، آپ اس میں سے جتنے جملے کر سکیں خود سے پریکٹس کر لیں، اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اکثر ان میں سے آپ کو قرآن پاک کا حصہ ملیں گے. اراد اللہ، ارادہ فعل، اللہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آمن السفہاء، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. تنبت الارض، یہ تنبت الارض، تنبت فعل، صیغہ واحد مؤنث. اب اس میں آپ صرف کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں کہ صیغہ کون سا بنتا ہے. جی تنبت کون سا صیغہ بنے گا؟ صیغہ واحد مؤنث غائب. تنبت صیغہ واحد مؤنث غائب. اور فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع. اس کے بعد
الارض اس کا فاعل ہے، الارض چونکہ مؤنث سمائی ہے اس لیے یہ فعل واحد مؤنث آیا ہے۔ تو یہ ساری تراکیب آپ کو اسی انداز سے نظر آ رہی ہیں کہ ان میں فعل ہے اور فعل کے بعد اس کا فاعل موجود ہے۔ آگے دیکھیں، سابقہ مثالوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سابقہ مثالوں میں فاعل اس میں ظاہر اور مفرد تھا، اور درج ذیل مثالوں میں آپ دیکھیں گے فاعل مرکب ہے، یعنی وہ جو ہم نے صورتیں ابھی گنی تھی، کبھی مضاف مضاف الیہ، کبھی موصوف صفت، اور بلکہ یہ مضاف مضاف الیہ کی مثالیں دی ہوئی ہیں، نہیں موصوف صفت کی بھی دی ہوئی ہیں۔ ذرا غور کریں، خفت موازینہ قرآن پاک کا حصہ ہے کہ ان کے جو اعمال ہوں گے، وزن جو وزن جن کو کیا جا رہا ہوگا وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جب ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو جو اعمال جن کو وزن کے ان کو موازین کہا جا رہا ہے، تو موازین و مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اب یہ خفت کا فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح حاصلت صدورہم کو دیکھیں، یہ بھی فاعل جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کے بن رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہیں ان میں خاص طور پہ قلوبہم اعینکم اکثر الناس امر اللہ ربک تأویلہ وعد اللہ، یہ تقریباً جی ربو کا آیات ربی کا کلمت ربی کا، یہ ساری کی ساری مرکب اضافی کی مثالیں ہیں۔ اینڈ پہ جا کے جاءت الطامۃ الکبریٰ، اقترب الوعد الحق، اور یصعد الکلم الطیب، ان تین مثالوں میں آپ ذرا غور کریں، جو فاعل بن رہا ہے وہ کیا ہے جی؟ بولیں جی۔ ہاں جی، آپ بھی تھوڑی سی مجھے کیا نام ہے آواز سنائیں اپنی۔ میں نے یہ گزارش کی کہ جو آخری طامۃ الکبریٰ جی موصوف صفت جی، ہاں جی اقترب وعد جی الحق، بالکل، ان باقی اوپر والی جتنی بھی مثالیں ہیں ان میں آپ یصعد غور کریں الکلم الطیب، تو یہ ساری کی ساری مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بن رہی ہیں، لیکن یہ جو آخری تین مثالیں ہیں ان میں آپ کو فاعل جو ہے وہ موصوف صفت مل کر بن رہا ہے۔ اب یہ اس سے آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئی ہے کہ جملہ فعلیہ خبریہ میں بنیادی چیز کیا ہے؟ فعل کا صیغہ، اور پھر اس کے بعد فاعل ہے، فاعل کی مختلف شکلیں آپ کو انہوں نے دکھائی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مفعول بہ کی۔ مفعول بہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی احکام تو ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن چونکہ یہاں خاص طور پہ جب فعل متعدی ہو تو اس وقت مفعول بہ موجود ہوتا ہے، فاعل پر ہی فعل پورا نہیں ہوتا، کبھی یعنی فاعل سے صادر ہو کر کسی تیسری چیز پر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے ضرب زید، زید نے مارا، اب زید نے جس مارا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو مارا ہوگا، تو وہ جس چیز کو مارا ہے وہ تیسری چیز، وہ تیسرا فرد، وہ مفعول بہ کہلائے گا، اس تیسری چیز کو اصطلاح میں مفعول بہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے پڑھ لیا کہ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اور اب ان کی ذرا ترکیبوں پہ غور کریں۔ بلغت القلوب الحناجر، دل جو ہے وہ حلق تک پہنچ گیا، الحناجر کہتے ہیں یہ جو حلق ہے گلا۔ جاء السحرۃ فرعون، جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ قتل داود جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اضل فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ لا یحب اللہ الجہر، اللہ تعالی جہر کو، اونچی آواز کو پسند نہیں کرتے۔ لا یسمع الصم الدعاء، یہ جو کیا نام ہے بہرا ہے، الدعاء پکار کو نہیں سن سکتا۔ لا یخزی اللہ النبی، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو اب یہ ان تمام میں جو بھی فعل کے صیغے ہیں ان کو کرنے والے تو وہ فاعل ہیں، لیکن جن پر وہ فعل واقع ہو رہا ہے وہ مفعول بہ کہلا رہے ہیں۔ اور پھر مفعول بہ کی شکلیں آپ دیکھ لیں اعراب کی، وہ سب کے سب منصوب آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے وہ ہیں جن میں مفعول بہ لفظوں میں موجود ہے، لیکن فاعل کی طرح مفعول بہ کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ضمیر کی شکل میں ہو جاتا ہے، ضمیر منصوب متصل، اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے یہاں ان میں ہے کہ نہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں، بلکہ میں لکھ دیتا ہوں، دیکھیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں حامدنی زید، اب حامدنی زید، زید نے میری تعریف کی، یہ جو یا ہے نا، یا یہ یا مفعول بہ ہے،
आप और जुमले भी बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर अल्लमहू, कुरान पाक का अल्लमहू अल किताब या अल्लमहुल, अल्लमल कुरान है, वैसे चले अल्लमहू। अब अल्लमहू में यहाँ मैं साथ फाइल भी लिख देता हूँ, उन्हें सिखाया उस्ताद। अल्लमहुल कारी, कारी साहब ने उसको सिखाया अल कुरान। ये अल्लमा का जो लफ्ज है ना, इसको दो मफूल चाहिए होते हैं। हु ज़मीर पहला मफूल होगा और अल कुरान दूसरा मफूल होगा। लेकिन जो मैं समझाने की बात है वो ये कि मफूल भी कभी ज़मीर की शक्ल में भी होता है, जैसे यहाँ ज़मीर की शक्ल में आपको इस ज़मीर को, अच्छा मफूल भी चूंकि मंसूब होता है इसलिए इस ज़मीर को हम मंसूब कहेंगे। इतनी बात तो समझ आ गई। और दूसरा ये कि ये ज़मीर मिली हुई है लफ्ज़ के साथ, इसलिए हम इस ज़मीर को ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहेंगे। एक और मिसाल आपने सूरह फातिहा में पढ़ी है, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इसमें आप जरा गौर करें, मफूल भी है लेकिन हाँ जी नाबुदू से अलग है, बिल्कुल पूरा अलहदा लफ्ज है। अगर आप इसको यूं कहना चाहें नाबुदू का, अगरचे वो मफहूम तो हासिल नहीं होगा, लेकिन इस सूरत में नाबुदू का वाली शक्ल में काफ ज़मीर जो मफूल है इसको हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहेंगे। लेकिन इय्याका नाबुदू ये भी मफूल है लेकिन मुनफसिल है, अलहदा है, इसलिए हम इसको ज़मीर मंसूब तो कहेंगे लेकिन मुनफसिल कहेंगे। इसको इय्याका को हम क्या नाम देंगे जी? ज़मीर मंसूब मुनफसिल। तो यही बातें वो कर रहे हैं। देखें जरा, वो कह रहा है कि कभी उस्ताद ज़मीर ये मुनफसिल किस वजह से सिखाया? मुनफसिल इसलिए कि ये अलहदा लफ्ज है, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, ये अलहदा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और देखें अल्लमहू है, ये नाबुदू का है, इनमें ये ज़मायर आपको मिलकर इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है फेल के सीगे के साथ। लेकिन इय्याका नाबुदू में आपको नाबुदू के साथ, नाबुदू अलहदा लफ्ज है, इय्याका अलहदा लफ्ज है, इसलिए हम इसको मुनफसिल कह रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान साहब, बात समझ आ गई? जी उस्ताद जी। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब यानी अल्लामाहुल क़ारिउल कुरान के लिए, जी अल्लामाहुल के लिए तो कुरान के लफ्ज लाजमी आना है, यानी कोई दो मजीद उससे चाहिए अल्फाज, इस वजह से वो मुत्तसिल, और ये अलग अलग है, इस वजह से मुनफसिल है, नहीं नहीं, ज़मीर ये वजह मंसूब। नहीं। मैं सिर्फ अल्लमहू के अंदर हु ज़मीर को कहा है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। अल कुरान अल कारी वो अलहदा चीजें हैं, उनको नहीं कह रहे मैं सिर्फ ये जो हु ज़मीर है ना जी, जो किसी अच्छा जी जी, मैं सिर्फ इसको कह रहा जी हूँ कि उस्ताद। ये ज़मीर है जो अल्लमा के साथ मिलकर इस्तेमाल हो रही है। बात समझ आ गई? इसी तरह नाबुदू अच्छा का में गौर करें, नाबुदू का में भी जी अगर इया का नाबुदू ना हो बल्कि नाबुदू का हो, हम आपकी इबादत करते हैं, तो इस सूरत में भी काफ ज़मीर किसके साथ मिलकर इस्तेमाल हो रही है? जी नाबुदू के साथ उस्ताद। बिल्कुल, आप इसको अलहदा इस्तेमाल नहीं कर हम सकते। तेरे ही। जी, हम तेरी ही, ये तर्जमा नहीं होगा, फिर हम तेरी इबादत करते हैं। अब ये इन हसर वाला जो तर्जमा हासिल करना है, तो इस काफ ज़मीर को हम अलग, यानी ज़मीर मुनफसिल के तौर पर शुरू में ले आए, इया का, फिर ये तर्जमा हो जाएगा कि हम आप ही की इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है और ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, हैं दोनों मफूल भी, वो भी मफूल भी है और ये भी मफूल भी है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि अकेला का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता जब तक कि इसके साथ नाबुदू का लफ्ज़ नहीं लगाएंगे या कोई और फेल का सीगा नहीं लगा देते, लेकिन इया का अलहदा इस्तेमाल हो जाता है। जी उस्ताद। तो कभी ज़मीर ठीक मंसूब मुत्तसिल की सूरत में होती है मफूल, कभी ज़मीर मंसूब मुनफसिल की सूरत में, और कभी मफूल इसमें ज़ाहिर की शक्ल में होता है, कभी मुफरद होता है, कभी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मफूल भी होता है, कभी मौसूफ सिफत मिलकर। यानी जितने भी मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम आप पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी कभी फ़ाइल बन सकती हैं, मफूल बन सकती हैं, और मुब्तदा बन सकती हैं, ख़बर बन सकती हैं, वगैरह वगैरह। अब कहते हैं ज़ैल में वो मिसालें हैं जहाँ फ़ाइल और मफूल भी दोनों इसमें ज़ाहिर हैं
اور دونوں کا اعراب بالحرکت ہے، بالکل واضح ہے۔ ذرا جملہ فعلیہ کے جس جملے میں مفعول بھی واقع ہو اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں، اس جملے کو دیکھیں۔ یرفع ابراہیم القواعد، یرفع ابراہیم القواعد، آپ پڑھ لیں گے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی جو کعبہ کی بنیادیں تھیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اس میں دیکھیں یرفع فعل ہے، فعل کا صیغہ ہے، ابراہیم اس کا فاعل ہے، القواعد جو کہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اسی طرح آپ نے ذیل کے جملوں کی ترکیبیں کرنی ہے، اور یہ زیادہ تر میں نے عرض کیا، بلکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انہوں نے جملہ قرآن پاک سے باہر دیا ہے، سارے کے سارے جملے قرآن پاک کے ہیں۔ ان تمارین کو آج کے سبق میں نے اس لیے مختص کر دیا کہ یہ بھی سارا قرآن پاک سے متعلق ہے۔ دیکھیں ذرا، یؤاخذ اللہ الناس، جی عبد الواجد صاحب اس کی ترکیب کریں۔ ہاں جی عبد الواجد صاحب، یا عبد الرحمان صاحب آپ کر دیں۔ یؤاخذ اللہ الناس، یؤاخذ یہاں استاد جی فعل ہے، جی اللہ مفعول اور فاعل ہے استاد جی، فاعل اور الناس مفعول۔ تو آپ کو یہ اعراب بھی تو بتا رہے ہیں نا، اللہ کے اوپر کون سا اعراب ہے؟ اللہ کے اوپر جی استاد جی پیش ہے، فاعل کیا ہے؟ ہاں جی رفع، جی تو جی آگے الناسا پہ، الناس کے اوپر نصب ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب مفعول۔ آپ وہی ترکیب کریں گے، ذرا کریں دوبارہ، یؤاخذ فعل، یؤاخذ فعل، اللہ جو ہے فاعل اور الناس مفعول۔ جی تو فعل فاعل، اللہ نے جی یہ پوری بات کریں، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا بنا؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ، جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ جی اب یہی تراکیب ہر جملے کی کرنی، آپ کو مفہوم سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ اس ترکیب سے واضح ہو جائیں گے، اور اس ترکیب کو یاد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا ترجمہ بہتر ہو جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ یبدئ اللہ الخلق، یبدئ اللہ، یہ لفظ ہے یبدئ، اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کو یبدئ، ابدا یعنی پیدا فرمائیں گے اور یا ابتدا کریں گے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ میرے خیال میں یہ حمزہ ہی ہونا چاہیے، تو اس میں بھی ترکیب کے لحاظ سے بالکل بات آسان ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ آپ حضرات کے لیے اس میں ایک ہوم ورک یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ خود سے کرتے رہیں، یعنی وہ یہ کہ یہ سیغے کون کون سے ہیں، یؤاخذ کون سا سیغہ ہے، یبدئ کون سا ہے، ضرب کون سا ہے، لا یکلف کون سا سیغہ ہے، بعث، بالکل آسان ہے۔ اس طرح آپ کو سیغوں کی بھی پہچان ہو جائے گی، لیکن یہاں مقصد صرف اتنا ہے کہ فاعل اور مفعول بھی دونوں مل کر فعل کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بناتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی جی علماء اکرام، چلیں آگے دیکھیں۔ جی اطہر صاحب کوئی بات پوچھ رہے ہیں آپ؟ استاد جی جو پیچھے والے ہم نے اس سے پیچھے فائل کے بارے میں آپ شروع سے بتا رہے تھے، جی جی تو وہ رہ گیا تھا، وہ اس کی وضاحت کر دیں۔ کون سا؟ یہ سلائیڈ میں نے پیچھے کی ہے، ذرا بتائیں کون سا حصہ؟ پیچھے والی، یہ والی ہاں جی، اس میں کون سی جگہ؟ جملہ فعلی میں فعل فاعل ہے، یہ بات وہ جس سے فعل کا تعلق ہوا، وہ تعلق ہونے کے اعتبار سے ہو یا نہ ہو، وہ فاعل ہے۔
جی جی اور عبارہ میں فاعل کی پہچان یہ ہے کہ اگر فعل کے بعد یہ تو آگے سمجھ کے وہ مرفوع ہوتا ہے، جی لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ذات سے فعل کا تعلق ہو یا نہ ہو، اس کا تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ ہم ایک ڈیفینیشن تعریف یعنی کہ پڑھتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جی لیکن ادھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کام نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن اسے ہم فاعل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اصل میں نا صحیح ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کام کرنے والا، صحیح ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ، خاص طور پہ جو فعل کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی کا تعلق ہو، اور تعلق اس انداز سے ہو کہ اس کے بغیر وہ فعل ممکن نہ ہو، فعل اس کے بغیر صدور نہ ہو، یعنی آپ یا اس سے صادر ہونے کی شکل میں ہو یا اس سے صادر نہ ہونے کی شکل میں اس کا تعلق ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال فاعل ہم اسی کو کہیں گے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ اگر فاعل کا لفظی ترجمہ دیکھیں، لغوی ترجمہ دیکھیں تو تب تو معنی یہ ہوتا ہے کام کرنے والا، لیکن اس کی حقیقی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، چاہے آپ کسی بھی زبان کو لے لیں، اردو، انگلش، عربی، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں جو منفی جملوں میں سبجیکٹ ہی ہوتا ہے، اس کو یعنی فاعل کو وہی مقام دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مثبت جملے ہیں چاہے منفی جملے ہیں۔ اب منفی جملوں میں ہم کیا جواز پیش کرتے ہیں جی؟ اس کا تعلق ہے اس فعل کے لفظ کے ساتھ، اس لیے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جس ذات سے فعل کا تعلق ہو، خواہ وہ تعلق ہونے کے اعتبار سے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، وہ بہرحال فاعل ہے، اور فاعل کی پہچان آپ، وہ تو ایک سادہ سی بات ہے، لیکن یہ اوپر والی بات ہر زبان میں یہی ہے، ہر زبان میں آپ کو منفی جملے ملیں گے، ہر زبان میں آپ کو مثبت جملے ملیں گے، تو آپ مثبت جملوں میں تو واضح ہوگا کہ چلیں جی فاعل کام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس سے صادر ہو رہی ہے چیز، لیکن منفی جملوں میں آپ کوئی جواز نہیں پیش کر پائیں گے کہ اس کو فاعل کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال گرامر کے اعتبار سے، پہچان کے اعتبار سے ہم ان کو فاعل ہی کہتے ہیں۔ تو کلیئر ہو گئی جی بات؟ جی ہو گئی۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا اور تھا، استاد جی جو ہم مرکب، جی جی پوچھیں۔ جو مرکب جملہ فاعل بنے گا ہاں جی، تو اس وقت کیا جو اعراب ہوگا مضاف کا، اگر مضاف مضاف الیہ کی بات کریں ہاں تو جی، مضاف کا اعراب پیچھے والے عامل کے حساب سے ہوگا؟ بالکل، دیکھیں ذرا یہ مثالیں دیکھیں، یہ خفت موازینہ، اب یہ مضاف الیہ ہے تو مضاف کا اعراب کس کے مطابق ہے؟ فاعل کے اعتبار سے ہے، یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا مضاف چونکہ یہاں فاعل بن رہا ہے لہذا مرفوع ہے۔ حاصرت صدورہم، اب حاصرت صدورہم میں صدور مضاف ہے تو اس کا اعراب آپ کو بالکل فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع نظر آ رہا ہے۔ حملت ظہورہما، اب حملت ظہورہما میں ظہور مضاف ہے، فاعل بن رہا ہے، تو جہاں جتنی بھی مثالیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں کہ فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ فاعل کیا ہے جی؟ مرفوع ہے۔ ہاں جی، اور اگر مضاف الیہ مل کر مفعول بن رہا ہو تو اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ منصوب۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، احبط اللہ اعمالہم، نظر آ رہی ہے جہاں میں نے یہ کرسر رکھا ہوا ہے؟ جی آ رہی ہے جی، اور آ اسی رہا طرح نظر۔ امتحن اللہ قلوبہم کرہ اللہ بعاثہم اخذت الارض زخرفہا، تو ان تمام میں مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بن رہے ہیں الفاظ، اور وہ مفعول میں پہلا جو مضاف ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، جی استاد جی۔ وہ منصوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بسط یبلغ الہدی محل، یبلغ الہدی محلہ، یبلغ الکتاب اجلہ، بنیانہم ات اللہ بنیانہم، یہ سارے قرآن پاک کی آیتوں کے ٹکڑے ہیں، تو ان تمام میں آپ غور کریں جو مفعول بھی ہے اور مضاف الیہ کی شکل میں ہے تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اس لیے مضاف بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ جی آگے بڑھیں ہم، جی استاد جی۔ جی آگے دیکھیں، یہ جہاں میرا کرسر ہے اس پہ دھیان دیں سارے۔ جملہ فعلیہ میں عموماً فاعل پہلے اور مفعول بھی بعد میں آتا ہے، لیکن کبھی مفعول بھی پہلے اور فاعل بعد میں آتا ہے، یعنی فعل پھر مفعول بھی پھر فاعل۔ ایسی مثالوں میں فاعل اور مفعول بھی کے اعراب سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلا کلمہ مفعول بھی ہے اور دوسرا فاعل ہے، جیسے قرآن پاک میں حضر یعقوب الموت، حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ آگے آپ پڑھیں گے آخری رکوع میں، تو اس میں حضر یعقوب الموت، یہ اعراب بتا رہا ہے آپ کو کہ یعقوب مفعول ہے اور الموت اس کا فاعل ہے، تو کبھی کبھی یہ شکل ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں،
اس صورت میں بھی یہی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں، ابتلا ابراہیم ربہ، اذ ابتلا ابراہیم ربہ، ابتلا ابراہیم میں دیکھیں ابراہیم مفعول بھی ہے اور پہلے ہے، ربہ بعد میں ہے فاعل۔ لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ اب الجنت یہ مفعول بھی ہے پہلے ہے اور قطات فاعل ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، یتبع المیت ثلاثۃ، کہ میت کے پیچھے 3 قسم کے چیزیں جاتی ہیں۔ اب اس میں المیت مفعول بھی ہے اور ثلاثۃ فاعل ہے پہلے ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، وہ داخل نہیں ہوگا۔ اب اس میں الجنت جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور قاطع اس کا فاعل ہے۔ مسل انسان ضر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچی۔ قرآن پاک میں تو یوں ہے نا کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا انہوں نے لے لیا، تو الانسان مفعول بھی پہلے ہے۔ اچھا جی، اب مفعول بھی ضمائر کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور یہ جو خاص طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال دی تھی، علمہ القرآن، نظر آیا جی؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے، یاد ہے؟ جی استاد جی، وہ متصل والی، جی بالکل، ضمیر متصل والی جو علمہ القرآن، مثال کے طور پر میں دوبارہ لکھتا ہوں، یہ جو شکل ہوتی ہے نا، اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو مفعول کی ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ فعل کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور فاعل بعد میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا ہم نے کہا تھا علمہ القاری، علمہ قاری القرآن۔ جی، اب اس میں آپ اس شکل میں غور کریں کہ ہو ضمیر جو پہلا مفعول ہے یہ ہمیشہ فاعل سے پہلے ہوتا ہے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہو۔ اگر فاعل ضمیر مان لیں کہ پیچھے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو گیا پچھلے کسی جملے میں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ علمہ القرآن، تو اس صورت میں علمہ کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو فاعل بنے گی۔ لیکن اگر فاعل لفظوں میں موجود ہے، اس میں ظاہر، پھر اس مفعول کی ضمیر سے پہلے نہیں آ سکتا، پھر یوں نہیں کہہ سکتے علم القاری ہو نہیں بعد میں لگا سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ جو آپ کو ابھی قاعدہ پڑھا ہے آپ نے کہ فاعل بعد میں ہوتا ہے، مفعول بھی پہلے ہوتا ہے، یہ عام طور پر یہی وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ضمائر ہوتی ہیں، اور ضمائر کی انشاءاللہ تفصیل کس سے بات آ جائے گی۔ آگے دیکھیں، یعنی ایک تو یہ چند مثالیں آپ کو دی ہیں نا اس میں، کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم مفعول بھی ہے، ربہ اس کا فاعل بعد میں آ رہا ہے، الجنت مفعول بھی پہلے ہے، لیکن اس کی باقی کافی ساری مثالیں اس طرح کی بھی بنے گی جس میں ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی پہلے ہوگا اور فاعل بعد میں ہوگا۔ آگے دیکھیں، اسی طرح کبھی مفعول بھی ایک سے زائد ہوتے ہیں، اس کا مستقل بیان کہتے ہیں آئندہ آئے گا، ہم وضاحت کے لیے چند مثالیں ذکر کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جعلنا النہار معاشا، اب یہ دیکھیں 2 مفعول آ گئے، النہار پہلا مفعول ہے، معاشن دوسرا مفعول ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جعلنا البیت مثابتا، نا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، البیت مفعول اول ہے اور مثابتا مفعول ثانی ہے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرتا، ذالک مفعول اول ہے، حسرتا مفعول ثانی ہے۔ جعل الارض قرارا، اب اس میں دیکھیں ہوا فاعل ہے، الارض مفعول اول ہے، قرارا مفعول ثانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیں، کبھی فاعل مفعول بھی پر مشتمل جملے کی ترتیب یوں بھی ہوتی ہے کہ پہلے فعل، پھر مفعول اول، پھر فاعل، پھر مفعول ثانی، یہ جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے علمہ القاری القرآن، یہی وہ شکل کہہ رہا ہے۔ آتاہ اللہ الملک، اب آتا فعل ہے، ہو ضمیر مفعول اول ہے، اللہ فاعل ہے، الملک مفعول ثانی ہے۔ ترجمہ بالکل آسان ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، اب ذرا غور کریں، لا یضر فعل ہے، کم جو ہے یہ الگ یعنی جز ہے، مفعول بھی اول ہے، اور کیدہم اس کا فاعل بن جائے گا کہ ان کے مکر نے تمہیں کوئی نقصان نہیں ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یا پہنچاتا، تو کیدہم جو ہے فاعل ہے، شیئا مفعول ثانی ہے۔ آتاہم اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ، اب ثواب الدنیا والآخرہ مفعول ثانی ہے، اللہ فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی پہلا اول ہے۔ کبھی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ مفعول بھی پہلے آ گیا، فعل فاعل بعد میں، جیسے ایاک نعبد ایاک نستعین، فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ۔ اس طرح ربک فکبر،
قرآن پاک میں سورہ مدثر میں وربک فکبر، اس طرح الظالمین اعد لہم، اب الظالمین مفعول بھی پہلے ہے. تو یہ مختلف آیات آپ کے سامنے انہوں نے شیئر کی ہیں، اور میرے خیال میں بہت محنت کا کام کیا انہوں نے کہ قرآن پاک کی جتنے بھی اس طرح کی جو ہمارے سامنے فعل فاعل مفعول بھی کی شکلیں ہیں وہ آپ کو واضح کر کے رکھ دی ہیں. اس تمرین پہ آپ نے بعد میں غور کرنا، یہ سلائیڈز میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، پہلے نہیں بھیجی. ذیل کے کلمات میں غور کر کے پہلی لائن میں سے فعل، دوسری سے فاعل اور تیسری سے مفعول بھی کا انتخاب کریں، اور فاعل و مفعول بھی کے اعراب کو واضح کریں. دیکھیں ذرا، کاسارا یہ فعل ہے، السیاد اس کو ان میں سے کاسارا اکلت یہ سارے کے سارے فعل کے الفاظ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. السیادہ دوسری لائن میں سے فاعل کے الفاظ آپ نے تلاش کرنے ہیں، اور الزہرۃ ولدہ القصیدۃ ان الفاظ سے آپ نے مفعول بھی کے الفاظ تلاش کرنے ہیں. جی منصور صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی استاد جی، سبق سے متعلق تو نہیں، یہ جو سلائیڈز آپ نے بنائی ہیں یہ کون سی کتاب کا نام اگر ذرا مل جائے؟ جی میں نے بار بار ڈسکس کیا، اجراء النحو ہے. اجراء النحو، جی جزاک اللہ خیر. جی اچھا، آگے دوسری تمرین ہے، بہت اچھی تمرین ہے، یہ بھی آپ عبارت کو سمجھنے کے لیے کریں گے ضرور، کیونکہ عبارت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فعل پھر فاعل مرفوع پھر مفعول منصوب ہوتا ہے. تو کتبت طالب الدرس کرنا کیا ہے کہ فاعل اور مفعول بھی کی عام ترتیب اور اعراب کو ملحوظ رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں پر اعراب لگانا ہے. تو یہ ضرور آپ اعراب لگائیں، اور یہ جتنی بھی تمارین ہیں چھوٹی سی ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے. تو یہ ایک کام تھا جو ہم نے کافی حد تک کور کیا ہے. میں اس کو ختم کرتا ہوں، اسکرین کو آگے بڑھتے ہیں.